بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بزم داستان میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی تاریخی کہانی جو عدل، ایمان اور انسانیت کی ایسی مثال ہے جسے سن کر ہر دل جھک جاتا ہے اور ہر زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہانی ہے عظیم عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی، وہ بادشاہ جس کے نام سے زمانہ واقف ہے، جس کے دور میں بغداد علم، انصاف اور دولت کا مرکز بن گیا تھا۔ سن 786 کا زمانہ تھا۔ بغداد کی گلیوں میں علم کی خوشبو تھی، بازاروں میں دنیا بھر کے تاجر آتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی۔ لیکن ایک رات محل کی شاندار دیواروں کے بیچ جب سب سوئے ہوئے تھے، خلیفہ ہارون الرشید اپنے محراب میں تنہا بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک دربان نے آ کر کہا، یا امیر المؤمنین، ایک شخص باہر کھڑا ہے، کہتا ہے کہ وہ آپ سے انصاف چاہتا ہے۔ خلیفہ نے تسبیح ایک طرف رکھی، مسکرائے اور فرمایا، انصاف کے لیے وقت مقرر نہیں ہوتا، اسے فوراً اندر آنے دو۔ دربان نے اجازت دی۔ ایک غریب کسان اندر آیا، کپڑے پرانے، چہرہ دھوپ سے جلا ہوا، لیکن لہجہ سچا اور پر یقین۔ وہ بولا، آئے خلیفہ وقت، میرے کھیت کے ساتھ وزیر جعفر بن یحییٰ کا باغ ہے، اس کے مزدوروں نے میرے کھیت کا پانی روک دیا ہے۔ میں نے بار بار کہا مگر کسی نے نہ سنی۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کی آنکھوں میں بجلی سی چمک اٹھی۔ انہوں نے فوراً تاج اتار کر میز پر رکھا، شاہی لباس بدلا اور عام کپڑے پہن لیے۔ پھر فرمایا، آؤ میرے ساتھ چلو، آج میں بادشاہ نہیں، ایک عام مسلمان ہوں جو انصاف کے لیے نکلا ہے۔ رات کے پچھلے پہر خلیفہ ہارون الرشید، وزیر جعفر اور وہ غریب کسان بغداد کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ چاندنی کم تھی مگر عدل کا نور ان کے چہروں پر نمایاں تھا۔ قاضی ابو یوسف کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت کون ہے؟ ہارون الرشید بولے، ایک مظلوم کی فریاد ہے قاضی، میں چاہتا ہوں کہ انصاف ابھی ہو، ابھی، اسی لمحے۔ قاضی نے سب کو اندر بلایا۔ اس غریب نے اپنی بات کہی۔ پھر قاضی نے وزیر جعفر کی طرف دیکھا، کیا یہ درست ہے؟ جعفر بولا، غلط فہمی ہے، میں خود جا کر دیکھ لوں گا۔ قاضی نے سنجیدگی سے جواب دیا، اب یہ تمہارے دیکھنے کا نہیں، یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ اگر تمہارا جرم ثابت ہوا تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ ہارون الرشید خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عزم تھا، چہرے پر اطمینان، اور دل میں صرف ایک بات کہ عدل کمزور اور طاقتور کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر بعد جب گواہ آئے، ثبوت سامنے آئے، تو قاضی نے فیصلہ سنایا، وزیر جعفر بن یحییٰ قصوروار ہے، وہ غریب کا نقصان پورا کرے گا اور آئندہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وزیر نے سر جھکا لیا۔ خلیفہ نے کہا، یہی اسلام کا عدل ہے، اگر آج میرا بیٹا بھی ہوتا تو فیصلہ یہی ہوتا۔ اگلی صبح بغداد کی گلیوں میں ایک خبر پھیل گئی، خلیفہ ہارون الرشید رات کو خود عدالت گیا، اس نے تاج اتار دیا انصاف کے لیے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، یہ ہے سچا حکمران، جس کے ہوتے آسمان پر بھی انصاف برستا ہے۔ اس کے بعد بغداد میں عدل اور علم کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہارون الرشید نے مدرسے بنوائے، کتب خانے قائم کیے اور ایک عظیم ادارہ بنایا جسے آج بھی تاریخ یاد رکھتی ہے، بیت الحکمت۔ دنیا بھر کے علماء وہاں آ کر علم بانٹتے، کتابوں کے ترجمے کرتے اور بغداد علم کا مرکز بن گیا۔ ایک دن خلیفہ محل کی بلکونی میں بیٹھے دریائے دجلہ کو دیکھ رہے تھے۔ مسکرا کر بولے، یہ سلطنت تب تک قائم رہے گی جب تک عدل کا چراغ جلتا رہے۔ جس دن ظلم نے قدم رکھا، بغداد کا نور بجھ جائے گا۔ مگر اقتدار ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کچھ وقت گزرا تو دربار میں سازشوں نے سر اٹھایا، وزراء کے درمیان اختلاف، درباریوں کے دلوں میں حسد اور محل کی دیواروں کے پیچھے فریب کے کھیل۔ ایک رات خلیفہ نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ آیا اور کہا، آئے ہارون، تم نے عدل قائم کیا، مگر یاد رکھو تمہارا وقت قریب ہے۔ خلیفہ جاگے، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا۔ فرمایا، اگر میں نے انصاف قائم کیا ہے تو میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ چند سال بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا عدل، ان کا علم اور ان کا نور آج بھی بغداد کے کوچوں میں زندہ ہے۔ جب کوئی حکمران ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی قاضی انصاف کے لیے رات جاگتا ہے، جب کوئی امیر غریب کا حق واپس کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ ہارون الرشید کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ یہ تھی
खलीफा हारून रशीद की वो सुनहरी दास्तान जिसने हमें सिखाया कि अदल सिर्फ तख्त से नहीं, दिल से किया जाता है।